عورتوں کے مارچ والے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ عورتیں تو ہماری گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو نان ویمن ہیں جو مارچ کرتی ہیں۔ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری عورتیں ہے ہی نہیں؟ میں ناؤذ باللہ، ہماری کا لفظ تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آئی ڈونٹ کال دم ویمن ایٹ آل، دے آر نان ویمن۔ میں نے دستک اور دروازہ میرا پہلا سیریل تھا، اس میں نے ایک ڈائلاگ لکھا تھا، عورت کی زندگی کا سفر ٹرین کے سفر کی طرح ہوتا ہے، دونوں کو پٹڑی پر چلنا ہوتا ہے۔ پٹڑی تو تھلے میں نہ میں ٹرین چلتی ویکھی ہے تے نہ میں عورت چلتی ویکھی، پٹڑی تو اتری میں عورت نہیں مانتا۔ واہ 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 واہ۔ اس طرح کی عورتیں 1450 سال پہلے تھی جن کو دفنا دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا، اس خوف سے مار دیا جاتا تھا کہ اس طرح کی عورتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ یہ وہ جنریشن جو ہے وہ سمجھے یہ فاسلز ہیں جو جن کی ری برتھ ہوئی ہے۔ حسن مراد، حیا اور وفا عورت کی پہلی خوبصورتی ہے، اس پیڈسٹل سے وہ نیچے اتر جائے تو دھندے والی ہوتی ہے وہ۔ میرا منہ نہ کھلواؤ۔ نہیں سر، میں تو کہہ دیا بس چھڑ دیو۔ نہیں سر، تھوڑا جہا کچھ مینوں بھی بتاؤ، میرے واسطے بھی، میرے انٹرویو واسطے بھی۔ تو آپ نے دھندا کرنا بند دھندا کیجیے، میں آپ کی رسپیکٹ کروں گا، لیکن پھر آپ کہیے میں دھندے والی ہوں۔ میری ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی کے برابر کی رتبہ مت مانگیے، وہ نہیں ملنے والا۔ وہ قرآن شریف نے بھی اس کو ڈیفائن کر دیا، آپ کے مامے انگریزوں نے بھی ڈیفائن کر دیا۔ آپ کو آپ کا نام رکھا، ایسی عورتوں کا نام رکھا، ایسی نام نہاد عورتوں کا نام رکھا، پروسٹیچیوٹ اور سلٹ۔ آج ہمارے مہمان ہیں شو بز کے شو مین جناب خلیل الرحمان قمر صاحب۔ اچھا سر، عورتوں کے مارچ والے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کا مارچ کب ہوتا ہے؟ یہ کوئی اناؤنس؟ عورتیں تو ہماری گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو نان ویمن ہیں جو مارچ کرتی ہیں۔ یہ عورتیں نہیں ہیں سر؟ No, I'm so sorry. کپڑے تو عورتوں کی طرح۔ They are called non-women. To me, they are non-women. میرے یہاں کی عورت تو گھر بیٹھی ہوتی ہے، اپنے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ پتہ کراتے ہیں، نہیں کسی؟ یہ پتہ چل جائے گا۔ اچھا، کہ یہ ہیں کون؟ ہاں، جس دن ریاست کو اس بات کا لحاظ ہوا کہ ہم ایک مسلمان ریاست ہیں، ان سب کا پتہ چل جائے گا باری باری۔ جس دن آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو ایسی نام نہاد عورتوں کو میرے ہاں کی عورتیں نکل کے منہ پر جوتا ماریں گی، یہ ان کی توہین کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری عورتیں ہے ہی نہیں؟ میں ناؤذ باللہ، ہماری کا لفظ تو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آئی ڈونٹ کال دم ویمن ایٹ آل، دے آر نان ویمن۔ اس طرح سے آپ ان کو عورت مانتے ہی نہیں؟ ناؤذ باللہ، عورت کا کیا کام ہے اس طرح کی گھٹیا اور بے شرمی اور بے حیائی کی حرکتیں کرنا؟ ان کو ان کی کتابوں میں جن کو یہ مانتی ہے نا، انہوں نے بہت پہلے اپنی ڈکشنریوں میں ان کا نام پروسٹیچیوٹ اور سلٹس رکھ دیا ہوا ہے، تو انہوں نے ڈسکریمنیٹ کر دیا تھا نا کہ یہ عورتیں نہیں ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا یہ انہوں نے ان کے اب وہ جو انگریزی کے آباء و اجداد ہیں نا، انہوں نے بتایا تھا ان کو۔ یہ سر اپنے کس رائٹس کی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ یہ کون سی رسپیکٹ لینا چاہتی ہے؟ نہیں، ان کے وہ دیکھیے، دے آر انجوائنگ ایوری رائٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ۔ جن کی رائٹس مسدود ہیں نا، وہ تو بیچاری ہونک دیکھ رہی ہیں یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہیں، یا وہ ان کا پرس پکڑ کے ان کی بڑی گاڑی میں اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہائے ہائے، کہ وہ ایکچولی عورت ہے جو گاڑی سے نکلے، اس کے مسائل، ان کے مسائل۔ اے راج خان دی مستیاں تو نہیں؟ راج کھانے کی مستیاں نہیں ہیں۔ میرا منہ نہ کھلواؤ۔ نہیں سر، میں تو کہہ دیا۔ بس چھڑ دیو۔ نہیں سر، تھوڑا جہا کچھ مینوں بھی بتاؤ، میرے واسطے بھی، میرے انٹرویو واسطے بھی بتاؤ۔ میں نے دستک اور دروازہ میرا پہلا سیریل تھا، اس میں نے ایک ڈائلاگ لکھا تھا، عورت کی زندگی کا سفر ٹرین کے سفر کی طرح ہوتا ہے، دونوں کو پٹڑی پر چلنا ہوتا ہے۔ جو پٹڑی تے نہ میں ٹرین، پٹڑی تو تھلے میں نہ میں ٹرین چلتی ویکھی ہے تے نہ میں عورت چلتی ویکھی، پٹڑی تو اتری میں عورت نہیں مانتا۔ واہ 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 واہ، منزل تک وہی پہنچتی ہے جو میرا پٹری پوائنٹ کے آف ویو اوپر ہے، ثابت کر دیو۔ خود بھی تباہ نہیں ہوتی پٹری سے نیچے اتر کے، بلکہ دیکھیے ایک بات سمجھیے، حسن مراد، حیا اور وفا عورت کی پہلی خوبصورتی ہے، اس پیڈسٹل سے وہ نیچے اتر جائے
تو دھندے والی ہوتی ہے وہ. میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں واہ. تو حیا اور وفا کے پیڈسٹل پر کھڑی رہنے والی عورتیں قربانی دیتی ہیں. وہ ہم مردوں کی طرح 2 نمبر نہیں ہوتی. سمجھے ہو؟ بالکل بالکل. تو اس قربانی کا ان کو سیلیوٹ پیش کرنا ہے ہمیں. ان کو ڈسکرمنیٹ کرنا ہے اس ریوڑ سے. یہ جو 35-36 لوگوں کا گروہ ہے نا جو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے میرے سوشل سیٹ اپ کو ان کے ایمان پر. کیونکہ اصل مقصد ہے اسلامک انجنکشنز کو ہدف بنانا. وہ ون وے اور دی ادر وہاں سے ان کو فنڈ اس کے لیے ملتے رہتے ہیں اور یہ بھونکتی رہتی ہیں. وہ کون عورت ہے جو باپ کو گالی دے گی, جو بھائی کو گالی دے گی؟ تو حیا کو یہ جرت کہتی ہے کہ ہم میں جرت ہے کہ ہم حیا والے ہیں لیکن جرت رکھتے ہیں کہ ہم باپ کے سامنے بھی. نہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ جب میں سنتا ہوں باپ سے لیں گے آزادی, بھائی سے لیں گے آزادی, کون سی آزادی؟ اور وہ تو تمہاری ڈھال ہیں, ان سے کیا آزادی لینی؟ جیسے کہ پتہ نہیں میں یہ اس طرح کی عورتیں 1450 سال پہلے تھی جن کو دفنا دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا. اس خوف سے مار دیا جاتا تھا کہ اس طرح کی عورتیں نہ پیدا ہو جائیں. یہ وہ جنریشن جو ہے وہ سمجھے یہ فاسلز ہیں جو جن کی ری برتھ ہوئی ہے. یا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نقصان کیا ہوا ہے, کلیئرلی بتاتا ہوں. ایک ہمارے ہاں جب یہ بازار حسن بند ہوئے تو میرے ابا بڑے پریشان تھے. ایک دن میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے یار یہ بڑا ظلم کیا ہے اس آدمی نے. کیا ظلم کیا؟ میں نے کہا اس نے جو ہیرا منڈیاں بند کر دیں. کیوں جی؟ میں نے کہا کتاب یہ 4 دیواری تک ٹھیک تھیں, اب یہ وہاں سے نکلیں گی اور ہمارے گلی محلوں میں پھیلیں گی اور اگلے 15-20-25 سال بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کون رہ رہا ہے, آپ کی بہن کس کے ساتھ پڑھ رہی ہے. تو آپ نے دھندا کرنا بند دھندا کیجیے, میں آپ کی رسپیکٹ کروں گا, لیکن پھر آپ کہیے میں دھندے والی ہوں. میری ماں, بہن, بیٹی, بہو, بیوی کے برابر کی رتبہ مت مانگیے, وہ نہیں ملنے والا. وہ قرآن شریف نے بھی اس کو ڈیفائن کر دیا. آپ کے مامے انگریزوں نے بھی ڈیفائن کر دیا. آپ کا نام رکھا, ایسی عورتوں کا نام رکھا, ایسی نام نہاد عورتوں کا نام رکھا پروسٹیچیوٹ اور سلٹ. وہ میری اور مرزا غالب نے, علامہ اقبال نے نہیں دیے نام. اچھا سر, تھوڑا سا مجھے سے کم علم اور بیوقوف بندے کے لیے یہ صرف اتنا مجھے سمجھا دے کہ گورا کیا کہتا ہے, انگریز کیا کہتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی ملکوں سے باہر جاتے ہیں. جی ہاں, وہ دھندے والیاں کہتی ہیں ہم دھندا کرتی ہیں, تو آئی ریسپیکٹ دیم. وہ مان رہی ہیں نا, وہ جانے اور اپنا ان کا فعل اللہ جانے. جی, لیکن جو کر رہی ہے وہ مانیے. لیکن تو آپ جب دھندے والی کہتے ہیں تو آپ ڈسکریمنیٹ کر دیتے ہیں نا, خود بخود ڈسکریمنیٹ ہو جاتی ہیں. بالکل. آپ عورت کے اس رتبے پر تو نہیں رہتی جو قربانی دیتی ہے حیا اور وفا کے لیے. کر تو وہ بھی یہ سکتی ہیں, تو وہ نہیں کرتی نا, بالکل, اس لیے عورت کہلاتی ہیں وہ. مجھے میرا ایک دوست یاد آ گیا کہ وہ اسی طرح وہ ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ جی میں تو پرابلم کی وجہ سے اس فیلڈ میں آ گئی نا. تو اس نے بڑا اچھا کہا تو ادھر آ گئی, تو کوئی سلائی مشین چلا لے. 1 منٹ ٹھہر جاؤ احمد حسن مراد. آپ یاد کیجیے آج سے 30-35 سال پہلے جب نئے گھر بنتے تھے, ان کے فرش پڑتے تھے, روڑی کوٹی جاتی تھی, وہ 90% عورتیں کوٹ رہی ہوتی تھیں. ہاں جی, ہاتھوں میں چنڈیاں پڑی ہوتی تھیں, بچے ان کے وہ ساتھ جو اپنا لگے ہوتے تھے پودے, ان میں پالنا بنا کے کپڑے کا اس کے ساتھ رسی باندھی تھی, ان کو ساتھ لاتی تھیں. وہ ہے عورت. بالکل ایسے. یہ بہانہ تو بڑا آسان ہے, یہ تو میں اور تم بھی کر سکتے ہیں کہ میں حرام کمانے اس لیے نکل گیا ہوں کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی. سر اس وقت بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی کچھ ایسا کام کرتی تھیں. مہربانی ہے, بستے بنانا. میرے ہاں کی عورت بہت بڑی ہے, اس نے اس ابھی تک کا جو بچا ہوا معاشرہ اسی عورت نے بچا کے رکھا ہوا ہے. اس کو سلام پیش کیجیے. اچھا, اس لحاظ سے اب آپ خیر ان کو عورت مانتے ہی نہیں؟ میں بالکل نہیں مانتا ان کو عورت. عورت کا غلبہ یا تابع داری گھر میں؟ سر میں نے حکومت کروائی ہے, ڈیلیبریٹ حکومت کروائی ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو لڑکی آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتی ہے
اس کا حق ہے وہ آپ پر حکومت کرے. آپ گھر سے باہر حکومت کیجیے اگر آپ کے بس میں ہے تو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ گھر میں ہماری بہن کی کلیتاً حکومت ہے اس کی کیا, میری بیٹیوں کی حکومت ہے میرے اوپر. ویری گڈ. یعنی کہ آپ وہی دین اسلام نے جو ہمیں ترغیب دی ہے اور جو حکم ہے اس کے عین مطابق. الحمدللہ. گڈ. اور اس حکومت میں نے کبھی نو کانفیڈنس موو نہیں پیش کی. اچھا, چلے گڈ. اچھا سر, آج کل ایک بڑا کرنٹ سا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ جو کوئی بل پاس ہو رہے ہیں کوئی خواجہ سرا کے معاملے میں. فارغ ہو گیا بل, وہ چھوڑیے. اچھا, تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ نہیں پاس ہوگا سر, کیا بات کرتے ہیں آپ. کیا یہ میری نا پچھلے دنوں میں نے ایک دو انٹرویوز کیے اسی طرح, تو جو خواجہ سرا کی کمیونٹی ہے نا وہ تو یہ جو بل ہے نا, میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. جی. اب میں اٹھ کے شام کو کہہ دوں کہ آج سے میں لڑکی ہوں, حسن مراد صبح پیش ہو جائے گا میں لڑکی ہوں, اور وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ نادرا اس کو ایکسیپٹ کر لے. اس طرح یہ تماشے نہیں ہوتے. نہیں, جیسے خواجہ سراؤں کے ساتھ جاتی, ان کے بجائے اس کے کہ ہم ان کے حقوق کی بات کرتے, ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کرتے, ان کی ایجوکیشن کی بات کرتے, ان کو ہم وہ احترام دیتے جو ایک ہیومن بینگ کو دینا چاہیے تھا. ہم نے ایک نئی طرح ایجاد کر دی. ہاں جی, کہ آپ اٹھو اور آپ خواجہ سراؤں میں شامل ہو جاؤ. کیوں بھائی, آپ ان کی حدود میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ پنجابی فلم کی وجہ سے ہمیشہ اردو فلم چلی ہے, اردو فلم کی وجہ سے پنجابی فلم نہیں چلی. تو میں نے دیکھا, میں کیا ہے, تو نے کھا لیا؟ کہا جی خلیل بھائی. اچھا, میں نے کہا اچھا. جب کہا تو وہ آ کے میرے پیروں میں بیٹھ گیا, اس نے میرے یہاں ہاتھ رکھا, اس نے کہا خلیل بھائی مجھے مار دیجیے, میں زندہ ہو جاؤں گا. تو مجھے لائن اچھی لگی ہے. میں نے کہا چل جا, تجھے مار رہا ہوں میں. میرے جن کو نام نہاد کامیڈینس کہہ دیا گیا, میرے ہاں اتنا اچھا ایکٹر ہے ان میں, ان کو یہ گھٹیا ڈرامے کروا کے, صحیح ڈرامے اور عورتیں نچوا کے, طوائفیں نچوا کے, انہوں نے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کہیں پاتال میں چلا گیا ہے. دے آر بورن فار سم ادر تھنگس. وہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو فنکار بولتے, ان کو میراثی کہنا شروع کر دیا گیا.